پھر فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی سود کا لینا تو ایمان میں خلل اندازی کر دیتا ہے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سود کی حرمت بیان کر کے ساتھ ہی ایمان کی بات، نیک کاموں کی بات، اور نیک کاموں میں بطور خاص 2 کام، نماز جو دن میں کئی بار انسان کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرے، کہ جیسے آج یہاں کھڑے ہو، کل اسی طرح بالکل اللہ کے سامنے جب کوئی حجاب حائل نہ ہوگا تو وہاں پر کھڑے ہوگے، وہاں حساب دینا ہوگا، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو کوئی غریب نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، اور کوئی بھی پریشان حال نہ ہو، اس معاشرے کے اندر سود خواری پنپ ہی نہیں سکتی، یا سود کا نظام پھر پنپ ہی نہیں سکتا جہاں نظام زکوٰۃ رائج ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم کو کہا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ پکار پہ کیا کہنا چاہیے؟ جی اللہ تعالیٰ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور صرف ڈرنا نہیں بلکہ احساس، گہرا احساس اللہ کی ذات کی قدرت کا، اس کی بڑائی کا، اس کے حساب لینے کا۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی بچ گیا سود میں سے، جو نہیں وصول کر سکے بس اب آئندہ مت وصول کرو، چھوڑ دو، جانے دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، دعویٰ تو کرتے ہو ایمان کا، کہتے تو ہو اپنے آپ کو مومن، لیکن مومن بن کے تو دکھاؤ۔ کیسے؟ سود چھوڑ کر، حرام چھوڑ کر، اللہ کی ناپسندیدہ چیز چھوڑ کر۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تھی تو اس کے بعد کسی شخص کے دل میں اور کسی شخص کے مال میں کچھ بھی حصہ ربا کا نہ رہا، اور اس کی ابتدا آپ نے کہاں سے کی؟ اپنے خاندان سے، اور ان کا آئندہ جو سود کا لین دین تھا یا جو باقی تھا لوگوں کے ذمے سود دینا، وہ ختم کر دیا، اس کو باطل کر دیا۔ اور اگر نہیں تم کرتے تھے، نہیں مانتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، پس خبردار ہو جاؤ، اعلان سنو، بِحَرْبٍ، جنگ کا۔ کس سے جنگ کا؟ کون سی جنگ؟ کوئی عالمی جنگ؟ کوئی ورلڈ وار؟ کوئی ایٹمی جنگ؟ کتنا ڈرتے ہیں ہم جنگ سے، ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کبھی کوئی شک بھی پڑنے لگے اور کوئی افواہی گردش کرنے لگے کہ جنگ کا خطرہ ہے، تو یہ لفظ سن کر ہی ہمارے دلوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اور وہ جنگ کس سے ہے؟ انسانوں کی انسانوں سے۔ لیکن یہاں کسی انسان کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی میں جرت، ہے کسی میں ہمت کہ کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اور کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتا بھی ہے؟ کوئی اس کا تصور بھی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو باولا ہو چکا وہ باولا ہو چکا ہے، اس کو یہ آیت اثر نہیں کرتی، اس کو یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت سن کر رو رو کر ان کو حال پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے سود کے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یہ دو رنگی، یہ دو رخی کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ سود کے لینے دینے کو کچھ بھی برا نہیں سمجھتے، اطمینان کے ساتھ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کام، وہ چیز جس کے لیے کہا گیا کہ باز نہ آئے
تو پھر اعلان جنگ ہے ان کی طرف سے. وہاں پھر یہ خالی محبت کے دعوے کچھ کام نہ آئیں گے، ایسے دعوے فائدہ نہ دیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کتاب میں آیا ہے جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس کے کسی حکم میں کوئی شک ہی نہیں، اس کو مذاق مت سمجھنا. پھر ایک طرف تم ہوگے، دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول. تم کہیں بھاگ سکو گے، کہیں چھوٹ سکو گے، کہیں جان بچا سکو گے؟ کہیں نہیں. ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی بننا چاہتے ہو، اس میں شریک ہونا چاہتے ہو، تو پھر تم کو سود چھوڑنا ہوگا، حرام چھوڑنا ہوگا، ہر شک والی چیز کو بھی چھوڑنا ہوگا، ورنہ یہ ایمان کے دعوے، یہ محبتوں کے دعوے، یہ سب کچھ محض زبانی باتیں ہیں، صرف الفاظ کا کھیل ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ جو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. وَإِن تُبْتُمْ، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہاری اصل رقم. آپ دیکھیں کہ اسلام آخری حد تک عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، کہیں ایکسٹریمزم نہیں. اگر تم توبہ کرو تو وہ مال جس پہ کبھی تم نے سود دیا تھا اس کو بھی ساتھ ہی پھینک دو. نہیں، کیا کرو؟ جو حرام حصہ بس اس کو نکال دو. اصل مال جس پر سود کمایا تم نے، وہ اصل مال کو کچھ نہیں ہوا، وہ تمہارا ہی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، تمہیں ملنا چاہیے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال ہیں. لا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے. نہ ظلم کرو اور نہ ظلم اٹھاؤ. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. توبہ کا طریقہ کہ سب سے پہلے انسان وہ کام چھوڑے جو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ یہ توبہ کوئی توبہ نہیں کہ آپ حرام کا لین دین بھی جاری رکھیں اور ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں. سب سے پہلے تو سود لینا اور دینا دونوں ہی چھوڑنے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے آگے شرمساری اور رونا ہوگا. پھر جو غلطی کی اس کا کفارہ، نہ صرف یہ کہ چھوڑ کر بلکہ اس کی بجائے اچھے کام کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے اپنے پچھلے زخم کو مندمل کرنا ہوگا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص تنگ دست ہو، کون؟ قرضدار. فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، سہولت تک، آسانی تک. یعنی اگر کسی کو تم نے قرض دے رکھا ہے اور تم سود لیتے رہے ہو تو پہلے درجے پہ کیا کرو؟ سود مت لو. دوسرا یہ کہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہو، کیونکہ اب ایک شخص جسے بتایا جائے کہ سود نہیں لے سکتے تو کہے گا ٹھیک ہے میرے پیسے مجھے واپس دو تاکہ میں کوئی اور بزنس کروں، کچھ کہیں اور لگاؤں. اب ہو سکتا ہے جس کو دیے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو واپس نہ لوٹا سکے، تو اس پر حکم دیا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلنے تک مہلت دو، اور اگر وہ دے ہی نہیں سکتا، اتنا مجبور ہے، تو کیا کرو؟ وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقہ کر دو، معاف کر دو. یہ صدقہ کون سا ہے؟ کہ مقروض کو معاف کر دو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. مقروض کو مہلت دینا یا اس کو معاف کرنا دونوں ہی اسلام میں بہت پسندیدہ ہیں. آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ لینے کی لالچ رکھنے اور لینے کی طرف نظر جمانے کی بجائے دینے کی طرف ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں دینے والے لوگ موجود ہوں اس میں خوشحالی ہوگی، اس میں امن ہوگا، اس میں بھائی چارہ ہوگا، باہم تعلقات اچھے ہوں گے، جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا اور فساد بدامنی ختم ہوگی. اور جس میں سب کی نظر صرف چھیننے اور لینے اور اپنے مفاد کی طرف ہو، اس معاشرے میں کہیں بھی خوشی اور اطمینان نہیں ہو سکتا. مما رزقناہم ینفقون مسلمان قوم کے نمایاں اوصاف میں سے ہے.
دولت کے خرچ کرنے سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، اور دولت کے جمع کرنے سے یا چند ہاتھوں کی طرف سمٹ جانے سے کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ غربت کی طرف چلتے چلے جائیں گے، غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے ایسا معاشی نظام دیا کہ جس سے دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی چیز ایک جگہ جمع ہونے لگ جائے تو وہیں خرابی ہو جائے گی۔ مثلا سمندر کا پانی اگر صرف جمع ہوتا چلا جائے، بھاپ بن کے اڑے نہ اور اڑ کے بادل نہ بنے، تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے کہ کچھ حصہ زمین کا کیا ہوگا؟ بالکل قحط زدہ، سوکھ جائے گا، کوئی بارش نہیں ہوگی، لوگ مر جائیں گے، ہلاکت ہوگی، وہاں گرمی ہوگی۔ اور دوسری طرف سارا پانی جو برف کی شکل میں تھا یا بارش کی شکل میں پہلے گیا تھا زمین پر، وہ کچھ تو زمین کے اندر اتر گیا اور کچھ بہہ کے واپس سمندر میں پہنچ گیا۔ اب پانی کی سطح سمندر میں اٹھنے لگی، بڑھنے لگی۔ اب اگر سارا پانی جمع ہی ہوتا جائے سمندر میں اور سمندر اپنے کناروں سے باہر نکلنے لگے تو کیا ہوگا؟ جو آبادیاں سمندر کے آس پاس ہوں گی وہ بھی ہلاک ہوں گی۔ تو ہے نا ہلاکت پر ہلاکت، کس وجہ سے؟ کہ سارا پانی ایک جگہ جمع ہو گیا اور اس کی سرکولیشن بند ہو گئی۔ اچھا، مال کی حیثیت معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں خون کا چلنا۔ دولت معاشرے کے اندر خون کی طرح ہے جس کی سرکولیشن نہایت ضروری ہے۔ کوئی خون جسم کے کسی حصے میں اگر جمع ہو جائے کیا ہوگا؟ یا زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بیماری ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ کہیں ایک جگہ جم جائے یا پریشر زیادہ بڑھ جائے، دونوں صورتوں میں ہلاکت ہے۔ اگر وہ پراپر سرکولیشن پورے جسم کو ملتی رہے تو آپ ایکٹیو رہیں گے اور بہت متحرک اور بہت اچھے کام کر سکیں گے۔ مثلا دماغ کو خون کی سپلائی نہیں ہو رہی یا جسم کے کسی حصے میں رک گئے تو کیا ہوگا؟ آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو جس معاشرے کے اندر دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے اور سارے معاشرے میں سرکولیٹ نہیں کرتی، سب سے نہیں گزرتی، ہر جگہ نہیں گھومتی، وہاں وہ معاشرہ بیمار ہو جائے گا، سروائیو نہ کر سکے گا۔ اس میں طرح طرح کی بیماریاں، بلائیں پھوٹ پڑیں گی دولت کے ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے۔ تو جب کوئی شخص محض اپنے پیسے پر پیسہ کمانے لگتا ہے، کسی کو پیسہ قرض پر دے کر اس پہ فائدہ اٹھانے لگتا ہے، تو ایسے میں وہ دراصل ضرورت مند انسان سے فائدہ اٹھا کر اس کا مال بھی کھینچنے لگتا ہے، کیونکہ وہ زائد مال اس سے لے رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ضرورت مند اور ضرورت مند ہو جاتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے۔ دولت کی سرکولیشن سارے معاشرے میں ہونے کی بجائے چند مخصوص مالدار افراد کی طرف اس کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ صدقات سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوشگواری آتی ہے۔ جن کے پاس ہوتا ہے وہ جب ان کو دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں، تو اس سے ان کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے اور اس سے بزنس فلرش کرتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر خریدار زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ سود میں دولت صرف چند ہاتھوں کی طرف سمٹنے لگتی ہے، اس کی طرف اس کا فلو ہو جاتا ہے، تو خریداری کی قوت عام معاشرے میں کم ہو جاتی ہے، صرف چند مخصوص لوگوں کے پاس رہ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرتی ناہمواری کی وجہ سے اس کا اثر بزنس پر بھی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کے دلوں پر بھی پڑتا ہے۔ جب غریب غریب ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر ہوتا چلا جائے گا تو معاشرے میں ناہمواری بہت ہوگی، جس کے نتیجے میں خوف اور غم دور نہیں ہوگا بلکہ خوف اور غم بڑھ جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو غریب اور امیر کے درمیان ایک نفرت، ایک عداوت، ایک اختلاف، لڑائی جھگڑا، فساد کی کیفیت، بدامنی، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کچھ آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے
وہ کچھ اور الگ مصیبتوں اور خرابیوں کے شکار ہو جاتے. ایک تو دونوں طرف، یعنی غریبوں کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوگا، وہ امیروں کو نشانہ بنائیں گے اپنا. دوسرا، جن لوگوں کے پاس مال جمع ہو جائے گا زیادہ، آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ نہایت شریف اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عموماً آپ نے اپنے خاندانوں میں یا ماحول میں ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جو ہی مال زیادہ آنے لگ گیا خرابیاں بھی زیادہ ہونے لگ گئی. ساتھ ہی بہت سی حرام چیزیں بھی چلی آئیں، بلکہ حرام چیزوں کی کثرت ہوتی ہی مال کی کثرت کی وجہ سے ہے. شراب بھی وہی افورڈ کر سکتا ہے جس کے جیب میں پیسہ ہو اور ایکسیسو منی ہو. اور پھر خصوصاً معاف کیجئے، جب پیسہ بھی حلال کا ہو تو اس سے شراب خریدنا مشکل ہے اور خریدنے کو دل بھی نہیں چاہے گا. لیکن جب وہ سود کا پیسہ ہو، مثلا حرام پیسہ حرام ہی جگہ پر لگانے کے قابل ہوتا ہے. ناپاک چیز سے کبھی پاکی نہیں پھوٹ سکتی، خیر اور بھلائی نہیں عام ہوتی، وہ بے برکتی اور غلط چیزوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. لہذا جب حرام کا مال آتا ہے وہ حرام جگہوں پہ لگتا ہے، جس سے بے چینی بڑھتی ہے، بے اطمینانی عام ہوتی ہے، آپس میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی ہیں. اب دیکھیں کہ مثلاً ایک خاندان تھا جو ایک معتدل حد تک کما رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، صدقہ خیرات دے رہا تھا، آپس میں خاندان کے اندر محبت اور پیار تھا. جو ہی ان میں سے کسی ایک نے ایسا کوئی کام حرام کا شروع کیا، مال زیادہ آیا، بہن بھائیوں سے کٹ گیا، حرام کی کثرت ہو گئی، حرام چیزوں میں انوالو ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ شراب کے ساتھ دوسری عورت بھی آ گئی. جب پیسہ کم ہوتا ہے تو عموماً دوسری طرف نگاہ کم اٹھتی ہے، اور عموماً کیا ہوتا ہے پھر حرام حلال کی تمیز بعض اوقات اٹھنے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نعوذ باللہ سب ایسا کرتے، یعنی ان چیزوں کا احتمال حلال کے دائرے میں نہ ہونے کے برابر یا کم سے کم ہوتا ہے. یہ چیزیں یعنی ایک حرام بہت سے حرام اور غلط کاموں کو جنم دینے کا سبب بنتا ہے. تو جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تو ہوس بڑھتی جاتی، اتنا ہو گیا اب اتنا اور ہو جائے، اتنا اور ہو جائے، ساری توجہ صرف اس کے اکٹھا کرنے پر. وہی پاگل پن ہو جاتا ہے، باولا شخص جسے اپنی کیئر بھول جاتا ہے، بال بچوں کی بھول جاتا ہے. اسی طرح حرام کے ذرائع سے بہت مال اکٹھا کرنے والے خود اپنی ذات کی، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے خاندان، ان تمام سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہم نے مال دے دیا، پیسہ دے دیا، اب یہ محبت کے بھی بدل ہو گیا اور باقی سب چیزیں بھی اسی سے پوری ہو جائیں گی. تو وہ جو انسان کو انسان سے محبت اور ہمدردی اور شفقت ملتی ہے، اس کی جگہ مال سے پوری کرنے کی کوشش کی، جو بالکل ہی الٹ ہو گیا سب کچھ. پھر آپ دیکھیں کہ حرام کے مال سے جو صدقہ دیا وہ قبول نہیں، اگر وراثت میں چھوڑا تو جہنم کا توشہ لے کے مرا انسان. تو حلال کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، اسی طرح حرام کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے، نسلیں متاثر ہونے لگتی ہیں اس سے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب مال ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو اس سے خرابی ہونے لگتی ہے بہت سی. پھر آپ یہ بھی دیکھیے ساتھ کہ مثلاً آپ کھانا کھاتے ہی چلے جائیں اور جو ویسٹ ہے اس کا وہ جسم سے باہر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسا مریض کہ جو صرف کھائے اور اس کا سسٹم کام نہ کرے کہ جس سے اس کے ویسٹ مادے باہر جا سکیں، ایسے شخص کی تکلیف اور مصیبت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ایک شخص صرف مال حاصل کر رہا ہے اور اسے خرچ نہیں کر رہا، دوسرے کی ضرورت پہ نہیں دے رہا، نکال نہیں رہا، تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائے گئے کہ سود خاروں کے پیٹ بہت بڑے بڑے، کیونکہ وہ صرف مال ڈال رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، روپے سے روپیہ بڑھا رہے ہیں اور آگے نہیں دے رہے. اور اس کو کھانے کے لیے پھر کون آئے؟ سانپ ڈالے گئے. اس کے برعکس جو شخص مال کو حلال طریقے سے کمائے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے، اور فرض کے علاوہ، صدقات کے علاوہ مقروض کو قرض بھی دے، اور اگر مقروض قرض واپس نہ کر سکے تو اس کو صدقہ کر دے، اس کا کیا اجر ہے، کیا جزا ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے. صحیح مسلم کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا قرض ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا. صحیح مسلم کی روایت. اور اسی طرح اگر مخروض جو ہے تنگ دست ہو یا قرض خواہ زیادہ ہو تو اسلامی عدالت قرض خواہ یا قرض خواہوں سے مہلت دلوائے یا قرض کا کچھ حصہ معاف کرائے گی. یعنی ایک شخص اگر مقروض ہے، دب گیا، جیسے ایکسیڈنٹ ہے کسی کا خدا نہ خواستہ، تو اب اس میں صرف اس کے رشتے داروں یا خاندان والوں کا ہی تو ذمہ نہیں، دوسرے بھی جو آس پاس ہیں ان کا بھی ذمہ ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اسلامی حکومت یعنی اسلامی نظام جب قائم ہو تو حکومت انٹرفیئر کرے، مقروض شخص کا قرضہ معاف کرائے یا اسے مہلت دلائے. یہ اس صورت میں جب کوئی دیوالیہ ہو جائے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو پھل کی خرید و فروخت میں نقصان ہوا اور اس کا قرضہ بہت بڑھ گیا. آپ نے لوگوں سے فرمایا اس پر صدقہ کرو. لوگوں نے صدقہ کیا، پھر بھی اتنی رقم نہ ہو سکی جو قرضہ پورا کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ملتا ہے لے لو اور تمہارے لیے یہی کچھ ہے، یعنی اور نہیں دے سکتا. یہ یعنی حکومت جبرن بھی معاف کروا سکتی ہے اگر ایک شخص بالکل ہی پس کر رہ جائے اپنے قرضوں میں. حضرت عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میرے باپ کعب بن مالک نے عبداللہ بن ابی حضرت سے مسجد نبوی میں اپنے قرض کا تقاضا کیا. دونوں چلانے لگے. انسان تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، ان دونوں کی آوازیں سنی تو آپ حجرے کا پردہ اٹھا کر برآمد ہوئے. کعب کو پکارا. کعب نے عرض کی حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اشارے سے فرمایا آدھا قرض چھوڑ دو. کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چھوڑ دیا. پھر آپ نے ابو حضرت سے فرمایا اٹھ اور اس کا قرض ادا کر. یعنی آپ نے کچھ معاف کرا دیا اور کچھ ادا کرنے کو کہا. پھر اسی طرح اگر کوئی قرض خواہ مقروض کے ہاں اپنی چیز بے جنسی ہی پالے تو وہ اس کی ہوگی. یعنی پیسے کی بجائے اگر کوئی دوسری چیز اس کے عوض مل رہی ہو تو وہ بھی لی جا سکتی ہے. یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا قرض کرنا. لیکن کچھ چیزیں قرض کرنے سے منع کیا گیا ہے. مثلاً رہنے کا مکان جس میں وہ شخص واقعی خود رہ رہا ہو، اس کو نکال کے اس کا مکان قرض نہیں کیا جائے گا. اس کے اور اس کے اہل خانہ کے پہننے کے کپڑے، تاجر ہے تو اس کے کچھ تجارت کا سامان، اور اگر صنعت حرفت میں ہے تو اس کے کچھ اوزار، اور گھر والوں کے کھانے پینے کا سامان. یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ آخری حد پر بھی جا کر انسانی ہمدردی کو نہ بھولو، کسی کو ننگا نہ کرو، اس کو بھوکا نہ چھوڑو، اس پہ ظلم نہ ڈھاؤ. مسلمان کا بھائی ہے. پھر فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے. کیا ہوگا اس دن؟ ترجعون فیہ الی اللہ، تم لوٹائے جاؤ گے اس دن اللہ کی طرف. یعنی یہ سود وہی چھوڑ سکتا ہے جس کو آخرت کی طرف واپسی کا اندیشہ ہو، جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو، فکر ہو. کب تک دنیا میں یہ عیش و عشرت کرتے رہو گے؟ کب تک تمہیں یہ سب کچھ حاصل رہے گا؟ اس دن کا بھی سوچو. ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو. کیا؟ ما کسبت، جو اس نے کمائی کی. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی کسی انسان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. آیت بھی بہت سی روایات کے مطابق قرآن پاک کی آخری آیت ہے جو آپ کی وفات سے چند روز پہلے اتری. ایک اور آیت کو بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری نصیحت جو لوگوں کو کی گئی وہ کیا ہے کہ لوگوں اپنی آگے کی فکر کرو، آخرت کا سوچو. آپ دیکھیں کہ کبھی انسان واقعی اپنے مرنے پہ غور کرے تو صحیح معنوں میں انسان کو اپنے گناہ یاد آ سکتے ہیں، اعتراف کرتا ہے انسان اور توبہ بھی کر سکتا ہے. رات میرے ساتھ ایسی ایکسپیرینس میں رات گہری نیند سو رہی تھی کہ یکایک میری آنکھ کھل گئی، مکمل خاموشی تھی ہر طرف، اور اتنی شدید احساس ہوا کہ ایک رات ایسی ہوگی جب میں قبر کے اندر ہوں گی، کئی من مٹی کے نیچے، اور بالکل یوں لگا کہ جیسے وہیں پر ہی ہوں. ہم سب کا یہی حال ہونے والا ہے نا. کبھی تھوڑی دیر رک کے سوچا تو کریں، یہ نرم گرم بستر اور یہ ٹھنڈے کمرے اور یہ سب کچھ سدا ایسے نہیں رہے گا. بہت جلد یہ سب کچھ ہم سے چھوٹ جائے گا، اور جہاں مجھے اور آپ کو لے جایا جائے گا
جس قبر کے اندر وہاں نہ کوئی بستر بچھایا جائے گا، نہ کوئی میٹرس رکھا جائے گا، نہ کوئی اس پہ چادر ہوگی، نہ ہی کوئی لائٹ لگائی جائے گی، نہ ہی کچھ اور، سوائے اعمال کے اور کوئی ساتھ نہ ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی غمخوار۔ کبھی رات کو آنکھ کھلے تو اس چیز کو سوچیں، محسوس کریں، کیونکہ دن کی رونق میں یہ بات محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں کہ کیا دن ہوگا، کیا رات ہوگی وہ جب ہم اس کمرے میں ہوں گے، تنہائی میں، اندھیرے میں، اور اس کے بعد تو تنہائی ہی تنہائی ہے۔ اس دن اٹھنا ہوگا جب کوئی دوست نہ رہے گا، جب کوئی رشتہ دار نہ ہوگا، کوئی پاس نہ ہوگا، کوئی کام نہ آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس وقت کیا ملے گا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص کو پورا دیا جائے گا، کیا ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، حلال یا حرام، اچھا یا برا، جو اعمال ہوں گے وہی سامنے لائے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، کہ کچھ کیا ہو تو اس پہ ملے نہ، یا کچھ نہ کیا ہو تو وہ آپ کو مل جائے۔ یہاں ایک زندہ مثال آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ پچھلے چند دنوں سے مسلسل ایک خط آ رہا تھا ہمیں، اور کل میں جب یہاں سے نکلی تو مجھے پتا چلا کہ ایک خاتون ہے، وہ کئی دفعہ فون بھی کر چکی ہیں۔ انہوں نے بھی سود پر قرضہ لے رکھا ہے، اور ان کا ہوا کیا کہ 1994 میں شوہر نے کسی کاروبار کے لیے 30,000 روپے لیے، جس پر ہر ماہ 3,000 روپے سود دینا طے پایا۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، سود کی قسط ادا کرنے کے لیے اپنا ایک کمرے کا مکان فروخت کرنا پڑا۔ 1997 میں شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بیوی کی ذمہ داری تھی کہ وہ سود کی قسط ادا کرتی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور کچھ سلائی وغیرہ کر کے کئی سال 3,000 روپے ماہانہ سود کی قسط دیتی رہی۔ اصل قرضہ نہیں ادا ہو پا رہا، صرف سود دیا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک گھر میں کام کرتے ہوئے سیڑھیوں سے گر پڑی اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آمدن نہ ہونے کی وجہ سے سود کی قسطیں ہر ماہ کی جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس ماہ تک 87,000 روپے سود بن گیا، جبکہ اصل رقم 30,000 روپے ادا کرنا اپنی جگہ ہے۔ وہ تو لاکھ سے بڑھ گئی نا بات، اور کئی مہینے وہ ادا بھی کر چکی۔ مسلسل 6 سال سے صرف سود دے رہی ہے۔ اب کسی نے بتایا کہ سود کا لین دین کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ کہتی کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں، بلکہ جن صاحبہ سے میں نے مسئلہ پوچھا انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا اور میں تو کچھ نہیں جانتی۔ اس کے دل میں شک پڑ گیا اور الجھن کا شکار ہو گئی کہ اب میرا ایمان بھی سلامت ہے کہ نہیں۔ یعنی اس نے خط ہمیں یہ لکھا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ میں سود دیتی رہی ہوں تو کیا میرا اب ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں۔ اور پھر لکھتی کہ میں جلد سے جلد اپنا قرض اور سود اتارنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، شوہر فوت ہو چکا ہے، خود اپنی ٹانگ ٹوٹ جانے سے کام نہیں کر سکتی، ایک بچی ہے 6 سال کی، کیا میں اپنے جسم کا کوئی حصہ، آنکھیں یا گردہ فروخت کر کے اپنا قرضہ اور سود اتار سکتی ہوں؟ اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود خوار جو ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت کیوں رکھی ہے، اور یہ کس قسم کا ظلم ہے۔ پھر اسی طرح سود پر مبنی فائنینسنگ جو ہوتی ہے اس میں مال کی ایسی تقسیم ہوتی ہے جو برابر نہیں ہوتی۔ اس میں امیر یعنی قرض دینے والا جو ہے وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور لینے والا غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ افراد اور اقوام دونوں کے قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی سود پر لیا ہوا قرض عام طور پر ادا نہیں ہو پاتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے ہوئے قرضے پر سود کی رقم ہی دیتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مزید نئے قرض لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے موجود طرز زندگی کو برقرار رکھ سکیں یا اپنا سٹینڈرڈ بڑھا سکیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے قرض لینے کی اجازت صرف اس وقت دی ہے جب ایسی سخت ضرورت ہو جس کے بغیر کام چلانا ناممکن ہو۔ اسلام میں اسی لیے اپنے ذرائع سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرنا بھی ناپسندیدہ قرار پایا، اور اپنے موجودہ مال کو بڑھانے کی غرض سے قرضہ لینے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اس بات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگ کم سے کم قرض لیں اور لیں تو ادا کرنے کی فکر کریں۔ لہذا سود کی رقم یا کسی بھی معاوضے کی رقم پہلے سے مقرر نہیں کی جاتی تھی،
اسلام کا بہترین طریقہ اور انداز تو یہی ہے کہ قرض دینا اور اس کی ادائیگی دونوں عمل صالح بن جاتے ہیں. ایک مومن دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے اور دوسرا اپنا قرض واپس کرتے وقت اگلے کا احسان نہیں بھولتا کہ یہ میرے مشکل وقت میں کام آیا تھا. اسی طرح قرضے اپنی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بھی بن جاتے ہیں. سود کے ذریعے امیر ملک بہت کمائی کرتے ہیں کیونکہ جن غریب ممالک کو وہ قرض دیتے ہیں وہ مزید اور قرض لے کر سود کی رقم اور کل قرض لی ہوئی رقم کو واپس لوٹانے کی کوشش میں مستقل طور پہ لگ جاتے ہیں. اس طرح پیسہ بجائے اس کے کہ میڈیم آف ایکسچینج بنے بذات خود ایک اسباب تجارت یا کموڈٹی بن جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب ممالک اپنے پروفٹس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر پاتے اور اپنی حالت کو بہتر نہیں کر سکتے. وہ پیسہ جو ملک اپنی تعلیم، صحت، غربت مٹانے کے لیے خرچ کر سکتا ہے وہ بڑی بڑی سود کی رقمیں ادا کرنے میں لگ جاتا ہے. اس طرح غریب ممالک ایک وشیس سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں اور پرماننٹ طور پر غریب ہو جاتے ہیں. پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. پاکستان اپنے ٹیکس ریونیو جو پبلک کا پیسہ ہوتا ہے، جو پبلک محنت سے کما کر گورنمنٹ کو دیتی ہے، تو اس میں 378 بلین قرضے ادا کرنے میں خرچ کرتا ہے. یعنی ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس میں سے 378 بلین روپے کہاں چلے جاتے ہیں؟ صرف سود ادا کرنے میں. جو بھی محنت کرتے ہیں اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس میں سے جو ٹیکس دیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ قرضہ دینے والے ممالک کے پاس چلا جاتا ہے. دیکھا جائے تو یہ ٹیکس ریونیو کا 3/4 حصہ ہے. 3/4 حصہ ہے پورے ٹیکس کا جو سود ادا کرنے میں دے دیا جاتا ہے. اب باقی کیا بچا کہ جس سے ہم ہسپتال بنائیں گے یا سڑکیں بنائیں گے. اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں ٹیکس دینے کا کیا فائدہ، ہم ٹیکس دیتے بھی ہیں تو بنتا کچھ نہیں لہذا ٹیکس چراؤ. پھر کوئی ٹیکس بھی دینے پہ راضی نہیں ہوتا کیونکہ عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ وہ سب کا سب دوسروں کے پاس جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر صرف قرضہ چکانا تو ابھی دور کی بات ہے، محض اس کے اوپر جو سود ہے اس کو چکانے کے لیے ہر سال ہم ورلڈ بینک اور IMF سے قرضے لیتے ہیں اور پھر ان کی پالیسیز ہمارے اوپر آتی ہیں. پھر کبھی بجلی مہنگی کرنے کو کہتے ہیں، کبھی گیس مہنگی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے عوام اور زیادہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ جو ہماری آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ دوسروں کو چلا جاتا ہے. پچھلے 10 سالوں میں ان لوگوں کی تعداد جو پاورٹی لائن سے کم ہے، یعنی جو دن کے $1 سے زیادہ نہیں کما سکتے، ان کی تعداد دگنی ہو چکی. اور اس کے برعکس جو مالدار افراد ہیں جو قرضے دیتے ہیں ان کی آمدنی 20% سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو سودی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو سود جو ہے نہ صرف یہ کہ افراد بلکہ اقوام کے لیے بھی بہت مضر ثابت ہوتا ہے. چلیے میں چند ایک سوالات دیکھتی ہوں. عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا کوئی کمانے والا نہ ہو، مثلا بیوہ خاتون ہیں یا یتیم بچے ہیں جن کو کوئی لک آفٹر نہیں کرتا، تو ایسے لوگ اگر اپنا پیسہ فکس کرا دیں اور اس پر آمدنی استعمال کریں تو ان کا حکم کیا ہے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ حرام کو کبھی بھی حلال قرار دیا نہیں جا سکتا کسی بھی عذر مجبوری کی وجہ سے. ہر ایک کے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے کہ کون کتنا مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک مسلمان سوسائٹی کو حکم کیا دیا ہے، رشتہ دار کو دینے کا دگنا اجر بتایا، پھر اس کے بعد عام سوسائٹی کو ابھارا کہ وہ صدقات دیں. لیکن اگر لوگوں کے اندر دین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، کوئی واقعی کسی شخص کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، تو ایسے لوگ اگر اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنے انتہائی مشکل ترین حالات میں ایک اضطراری کیفیت کے تحت کچھ کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ ہلکا ہوگا. لیکن ایک شخص جو جان بوجھ کر اس چیز میں محض مال بڑھانے کے لیے سود کی بیماری کا شکار ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. اب اس پر کوئی عام حکم تو نہیں دیا جا سکتا اور اس سے نہ تو سود کو حلال قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی جواز نکلتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اب کون مجبور ہے اور کون کس مصیبت میں ہے یہ وہی جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے. بسا اوقات کچھ لوگ فکس بھی کرا لیتے ہیں اور رشتہ داروں سے بھی مال لے لیتے ہیں اور اندر خانے مال بڑھاتے رہتے ہیں، سونا جمع کرتے رہتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں
اب بظاہر لوگوں کو دکھانے میں اگر وہ بہت مجبور بھی نظر آتے ہیں، لیکن اندر نیت کچھ اور ہے، باغی اور عادی کی کیفیت ہے، تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر بھی ایسے طریقے اختیار کرنے کے لیے بحیثیت امت ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اور الحمدللہ اس پر بہت کام بھی ہو رہا ہے. اگر کسی سے قرض لیا جائے اور ادا نہ کیا اس کو، اور قرض دینے والا مر جائے یا لاپتہ ہو جائے اور اس کے وارثوں کا بھی علم نہ ہو، تو قرض لینے والے کو قرض کی رقم کس کو لوٹانی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر دینے والا خود فوت ہو گیا یا لاپتہ ہو گیا تو اس کے وارثوں کو واپس کیا جائے. لیکن اگر اس کے وارث بھی لاپتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی اجنبی شخص ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے. پھر یہ بہت سے سوال اسی پر ہیں کہ جیسے کوئی عورت بہت مجبور ہے یا بیمار ہے، تو پھر وہی میں ایک دفعہ جو جواب دے چکی ہوں نا کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کتنا مجبور ہے، کتنی اضطراری کیفیت میں ہے اور کتنی مشکل میں ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس کو ایک عام اصول کے طور پر ہم اس کی جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے. تو کہتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات ہم کچھ چیزیں خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ انعامی اسکیمیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ کوپن خریدتے ہیں اور پھر وہ انعام نکل آتا ہے، تو وہ پیسہ کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ انعام ہے کس چیز کا؟ یہ انعام ملتا ہے کسی کارکردگی پر. میں پہلے تو لفظ انعام کی بات کرتی ہوں نا، کہ انعامی سکینہ جن کو کہتے ہیں. انعام کسی کو کب ملتا ہے؟ جب کوئی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کو صلے کے طور، مثلا بچے کو اسکول میں انعام ملا، کیوں ملا؟ تو اس مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلاس میں فرسٹ آیا ہے تو اس کو انعام ملنا چاہیے. آپ جا کے اپنی ضرورت کا سودا خرید رہے ہیں، بریڈ خرید رہے ہیں، انڈے خرید رہے ہیں، اس پر آپ کو کس لیے انعام ملے؟ پہلے تو یہ کہ یہ لفظ ہی دھوکے کا ہے، فریب ہے اس لفظ میں، یعنی بے وقوف بنایا جا رہا ہے نا کہ انعام دے رہے ہیں آپ کو. کاہے کا انعام؟ کس کمال کے نتیجے؟ دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی آمدنی جو بائی چانس ہو، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، وہ درست نہیں ہے اسلام میں. یعنی یا تو کسی کو اپنے دل کی خوشی سے آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہیے، اور وہ بھی کسی موقع کی مناسبت سے نا. اب یہ تو نہیں کہ راہ چلتا ہوا کوئی شخص ہو تو آپ اسے کہیں یہ تحفہ لیجیے، یہ تو تحفہ ہے. یعنی تحفہ بھی آخر کسی مناسبت سے ہوتا ہے، کسی خوشی کے موقع پر، کسی شادی، کسی بیاہ، کسی، یعنی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تحفے کی، تو ان میں سے یہ تحفے کا کون سا موقع ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسی یکایک ملنے والی آمدنی بسا اوقات لوگوں کو سرکش بنا دیتی. جو آمدنی آپ محنت سے، کوشش سے، ڈیزرو کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں، اس کا اثر معاشرے پر کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ آمدنی جو راتوں رات آپ کو لکھپتی بنا دیتی ہے، اس کے نتیجے میں خرابیاں کچھ اور طرح کی آتی. اس لیے اتفاقی طور پر ملنے والی ایسی آمدنی جو ہے وہ منع ہے. یہ ایک طرح سے جوا بھی بنتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو موقع ہے آج کا، یہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کا ہے. مسلمان آخر کیوں نہیں سوچتے کہ دیکھیں کہ جب تک بینکوں کا سسٹم نہیں تھا تب بھی معاشرے کے اندر آخر پیسہ ہوتا تھا لوگوں کے پاس، اور لوگ اسے استعمال کرتے تھے. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی مثلا انڈسٹری لگانی ہے، 5 لوگ 10 لوگ مل جائیں اور اسے استعمال کریں اور اس میں منافع میں شریک ہو، اور اس سے پھر مزید اس کو آگے بڑھائیں تاکہ معاشرے کے اندر خوشحالی پھیلے، نہ کہ صرف چند اداروں کو مضبوط کر دیا جائے اور باقیوں کو جو ہے وہ کنگال کر دیا جائے. جمعے کے دن میں پڑھا کر یہاں سے جب گئی تو ایئرپورٹ پہ جب میں نے بورڈنگ پاس لیا تو اس کے ساتھ انہوں نے جو 2 کوپن دیے اور کہا کہ یہ بھر کر آپ وہاں ڈال دیں ایک ڈبے میں. میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں بھرنے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس پر اسکیم شروع کی ہے 1 کلو گولڈ کی. میں نے کہا یہ تو جوا ہے اور یہ حرام ہے، مجھے تو یہ نہیں کرنا. تو کہتے پھر رکھ لوں؟ میں نے کہا آپ رکھ لیجئے، میرے لیے تو اس کو ہاتھ لگانا بھی درست ہے. جہاں کوئی حرام چیز ہو یا کوئی غلط چیز کی آپ کو آفر کر رہا ہو تو وہاں تھوڑی سی جرت ایمانی سے کام لے کر بہت اچھے انداز میں اس کو بھی سمجھا دیا کیجیے. اگر سارے لوگ بورڈنگ پاس لیتے وقت کم از کم اتنا جملہ بول دیتے کہ یہ درست نہیں ہے، تو کیا ایسی کوئی اسکیم چلا سکتی؟ نہیں. ان ساری چیزوں کو ہم نے خود پروموٹ کیا ہے کیونکہ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ چیزیں جوئے میں آتی ہیں یا یہ غلط ہیں. بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا، اچھا اگر سود نہیں تو پھر لائیے کوئی اور چیز، جیسے کھڑے کھڑے کوئی آپ میجک سے ان کو دوسرا نظام ہاتھ میں پکڑا دیں گے. ایک مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک حرام چیز کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو پہلا کام تو ضرور کریں کہ حرام مان لیں. غلطی کو غلطی ہی نہ ماننا اس سے بڑا جرم ہے.
تو پہلی چیز یہ ہے، ان سب باتوں کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اچھے اور برے کا فرق پہچانیں، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس سے نجات کے طریقے سوچیں. جو پہلے ہی حلے پہ ہم کہہ دیتے ہیں جی نہیں آج کے دور میں اس سے چھوٹنا ممکن ہی نہیں اور ہماری بہت مشکلیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ کتنے غلط کام میں مبتلا ہیں. اور جب احساس ہی نہیں گناہ کا تو پھر توبہ کب ہوگی، اور توبہ نہیں تو معافی کیسے ہو جائے گی. اس لیے ہمیں کم از کم رجوع تو کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.